پاکستان اور امریکہ کے تعلقات یقیناً دونوں ملکوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ اب یہ ایک نئے دوراہے پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ افغان عمل کے حوالے سے پاکستان کے مرکزی کردار کا واشنگٹن درجنوں بار زبانی اعتراف کر چکا ہے، لیکن عملاً اسلام آباد کو نظر انداز کیے جانے پر اب پاکستان سے امریکہ کو کلیدی پیغامات پہنچائے گئے ہیں۔ پچھلے دنوں ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور مشیر قومی سلامتی وزیر اعظم ڈاکٹر معید یوسف امریکہ پہنچے تھے۔ واشنگٹن میں ان کی بہت اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ ڈاکٹر معید یوسف کی امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیون سے 4 ماہ میں دوسری ملاقات ہوئی۔ جنرل فیض حمید کی اپنے ہم منصبوں سے ملاقات ہوئی، امریکی انٹیلیجنس نیشنل سیکیورٹی کے اہلکاروں سے ملاقات ہوئی، اور یقیناً یہ بہت اہم تھی اور جس کی عکاسی کل ہوئی برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز میں، جس نے ڈاکٹر معید یوسف کا ایک انٹرویو شائع کیا، جس میں اخبار نے ڈاکٹر معید یوسف سے کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکی صدر جو بائیڈن ہماری قیادت کو نظر انداز کرتے ہیں تو پاکستان کے پاس اور بھی آپشنز ہیں۔ اخبار فائنینشیل ٹائمز کہتا ہے کہ ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ صدر بائیڈن کا اتنے اہم ملک کے وزیر اعظم سے بات نہ کرنا سمجھ سے بالا تر ہے، خصوصاً وہ ملک جس کے بارے میں خود امریکہ کہتا ہے کہ افغانستان سے متعلق کئی معاملات میں پاکستان کی پوزیشن میک اور بریک والی ہے۔ اخبار نے کہا کہ ڈاکٹر معید یوسف کو کوٹ کرتے ہوئے کہ ہمیں ہر مرتبہ بتایا گیا کہ فون کال ہوگی، لیکن کوئی ٹیکنیکل ریزن ہوتا ہے اور بات ہوتی نہیں ہے، بات ہو رہی ہے، سچ یہ ہے کہ اب اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فون کال آئے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سیکیورٹی تعلقات کو میں کوئی رعایت ہم چاہتے نہیں ہیں، پاکستان کے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں۔ ایک جانب FT میں کل ڈاکٹر معید یوسف کا انٹرویو شائع ہوا، دوسری جانب پرسوں امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے میڈیا بریفنگ میں ایک بار پھر تسلیم کیا کہ امریکہ افغان امن عمل میں طالبان سے ٹھوس مذاکرات کرانے اور جنوبی ایشیا میں استحکام کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتا ہے۔ We do appreciate Pakistan's efforts to advance the Afghan peace process and stability in South Asia, including by encouraging the Taliban to engage in substantive negotiations. Pakistan has much to gain and will continue to have a critical role, will be well positioned to have a role in supporting the outcome that not only the United States seeks, but that many of our international partners, many of the countries in the region also seek. So we'll continue to work and to communicate closely with our Pakistani partners on this. پاک امریکہ تعلقات کی یہ نہج، اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ ایک جانب امریکہ چشم پوشی اختیار کرتا نظر آیا ہے، جبکہ پاکستان امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، DGISI اور ڈاکٹر معید یوسف کی امریکہ میں موجودگی کے موقع پہ پچھلے ہفتے وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کے نامور TV چینل PBS نیوز آور اس کے پروگرام PBS نیوز آور کو ایک انٹرویو میں برملا کہا تھا کہ امریکہ نے افغانستان کی صورتحال میں بگاڑ پیدا کیا ہے، پاکستان افغانستان میں کسی قسم کی خانہ جنگی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کی 2 ٹوک گفتگو PBS نیوز آور کے اس انٹرویو میں اس کا امریکہ میں کافی چرچا رہا ہے، امریکی حکومت کے حلقوں میں۔ The US has really messed it up in Afghanistan. You see, first of all, they tried to look for a military solution in Afghanistan when there never was one. When they finally decided that there is no military solution, unfortunately, the bargaining power of the Americans or the NATO forces had gone. When there were 150,000 NATO troops in Afghanistan, that was the time to go for a political solution. But once they had reduced the troops to barely 10,000, and then when they gave an exit date, the Taliban thought they had won. And so therefore it was very difficult for now to get them to compromise. It's very difficult to force them into a political solution. So because they think that, they won. پاک امریکہ تعلقات کے دوراہا اور آج کے اس تعلقات کی نہج پہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سم اپ کیجئے یہ جو وزٹ ہوا US کا، آپ کا اور DGISI کا، اور جو ملاقاتیں ہوئیں، جو پیغامات کا تبادلہ ہوا، اس کو اگر آپ سموئیں تو کیا کہیں گے؟ شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے، میرا خیال ہے بہت مثبت ہماری بات چیت ہوئی ہے۔
ہمیں ریسیپٹیوٹی بھی نظر آئی ہے امریکن سائڈ سے. اور ہم بات کیا کر رہے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے. پہلی بات تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ افغانستان میں امن پاکستان کے لیے نان نیگوشیبل ہے. باقی شاید کوئی 10,000 میل دور ہے, کوئی 5,000 میل دور ہے, بٹ پاکستان یہ کوششیں اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا اپنا انٹرسٹ ہے, خطے کا انٹرسٹ ہے, اور افغان 40 سال سے اس جنگ میں شامل ہیں, لڑ رہے ہیں, ان کو بھی امن جو ہے ان کا حق ہے. تو بات ہم یہی کر رہے تھے یہاں پہ کہ اب ہم نے جہاں کھڑے ہیں, پہلے کیا ہوا, کس نے کیا, وہ ایک بات ہے. پاکستان کیجولٹیز 80,000 $150 بلین یہ تسلیم کرنا ضروری ہے, لیکن اس کے بھی آگے جاتے ہوئے ہم نے جانا کہاں ہے. اگر ہم نے افغانستان میں کوئی سیاسی مفاہمت کی طرف جانا ہے جس پہ دونوں کا ایگریمنٹ ہے, تو کیسے جانا ہے. اور اس پہ بات ہو رہی تھی تھرو آؤٹ اس ٹرپ میں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایفرٹ ہے, امریکہ کی سائڈ سے بھی ہے, اور پاکستان تو جتنا کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے صرف یہ بتائیے کہ اس میں نئی بات کیا ہے. یہ جو پیغام آپ کہہ رہے ہیں, یہ پیغام تو بار بار ہم امریکہ کو دے رہے ہیں. جب جنیوا میں آپ ان کی نیشنل سیکیورٹی کی ٹیم سے ملی تھی, آپ کی ساتھ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے دوسرے لوگ تھے, جب بھی یہ پیغام دیا امریکہ کے ساتھ ہر بار پیغام, تو اس میں کوئی مجھے جملہ نیا نظر نہیں آیا ہے. تو یہ بار بار یہ دہرایا جا رہی ہے بات, اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیے, عمومی طور پہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ نے افغانستان سے بات شروع کی, لیکن اس دورے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ ہماری جنیوا کی میٹنگ کا فالو اپ تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ صرف افغانستان کی بات نہیں ہوگی, ہر چیز کی ہوگی. تو ہم نے جو پلان بنایا تھا جنیوا میں, اس کی اپڈیٹ کہاں پہنچا, کیا چیز ٹھیک چل رہی ہے, کس میں اور ایفرٹ چاہیے. ابھی آپ نے دیکھا ہے امین اسلم صاحب اور جان کیری کی کلائمیٹ پہ ملاقات ہوئی, اسی طرح باقی ایریاز میں اس پروگرس کو ہم نے ریویو کرنا تھا. لیکن جو سب سے ارجنٹ چیز ہے وہ افغانستان ہے, اس میں بالکل کوئی نئی بات نہیں ہے. ظاہری بات ہے, کوئی مطلب اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے اس پہ کوئی ہم ایک نئی چیز نکال لیں. جہاں چیزیں جا رہی ہیں مقصد یہ تھا کہ بیٹھ کے, کامران صاحب ایک سیکنڈ, جی پلیز, ایک سیکنڈ, مقصد یہ تھا کہ صرف بات کر کے کہ یہ ہم نے آگے جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اس سے آگے بیٹھ کے یہ دیکھیں کس طرح یہ پروسیس کرنا ہے, کس نے کیا کرنا ہے, کس ٹائم لائن پہ کرنا ہے, کون کس پہ کوئی اپنی لیوریج استعمال کرے گا. اشرف غنی صاحب کو کیوں یہ میسج نہیں مل رہا کہ آپ اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں اگر آپ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے, اور وہ کون کس طرح پروسیس کو آگے چلائے گا. یہ بات بیٹھ کے ہونے والی تھی. موضوع تو وہی ہے کہ ہم نے آگے چلنا ہے, پولیٹیکل سیٹلمنٹ پہ چلنا ہے, لیکن بہرحال اس کی ایک پلاننگ ہوتی ہے جو کہ ابھی تک اتنی ڈیٹیل میں شاید نہیں ہوئی. یہ فرمائیے گا کہ جو امریکہ اور پاکستان کی پوزیشنز میں فرق ہے یا فاصلہ ہے, وہ کیا سمٹ رہا ہے, سمٹتا نظر آ رہا ہے, کوئی کامن گراؤنڈ ہمیں ملتا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ روزانہ کا دن امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں طالبان کتنی تیزی سے, کل انہوں نے طالبان نے کابل پہ حملے شروع کر دیے ہیں, ہلمند میں لشکرگاہ پہ ان کا قبضہ ہو رہا ہے. یہ تو ایک ایک دن اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, اور اسی لیے یہ اتنا اہم ہے, یہ گفتگو جو ہم کر رہے ہیں اتنی اہم ہے. اصل میں یہ نہیں ہے کہ ایک فرق ہے یا کوئی گیپ ہے. مسئلہ یہ کہ گراؤنڈ پہ اتنی تیز سچویشن چینج ہو رہی ہے کہ ہمیں بھی اتنی تیزی سے پلاننگ کر کے یہ فیصلہ کرنا ہے. ہمارے پاس کوئی 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ کا ٹائم نہیں ہے پاکستان کے پاس, خاص طور پہ کہ یہ بٹھا کے تمام افغان قوتوں کو ان کو یہ بات باور کرائی جائے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ نکالنا پڑے گا, ورنہ نہ خطہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا نہ دنیا ہوگی. اور پاکستان کے لیے آپ کو پتہ ہے جو طالبان کسی قسم کی اب نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ کی کوئی اطلاع نہیں دے رہے ہیں. وہ اب انہوں نے وارننگ دی ہے ڈاکٹر اشرف غنی کو, حکومت کو, کہ وہ ہتھیار ڈالیں, وہ سرنڈر کریں. دیکھیں کامران صاحب, بات یہ ہے کہ یہ پبلک پوسچرنگ ہر کوئی جہاں بھی دیکھ رہا ہے ہو رہا ہے. اگر میں آپ کی بات تسلیم کر بھی لوں تو پھر بھی پاکستان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم پوری کوشش نہ کریں کہ ہم کسی نہ کسی طرح جو بھی ارینجمنٹ کرنا چاہیں افغان قوتیں اس کی کوشش کر کے وہاں جائیں. دیکھیے ورنہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, آپ ایک جنگ ہوتی دیکھ رہے ہیں آگے کچھ ماہ, جس کا نقصان سب سے زیادہ پاکستان کو ہے. باقی دنیا تو پیچھے بیٹھ کے کہہ سکتی ہے, لیکن پاکستان یہ نہیں کہہ سکتا. میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ یہاں پہ جو گفتگو ہے, ابھی آپ نے یہ فائنینشیل ٹائمز کا, اٹس ویری انفارچونیٹ, کئی دفعہ میڈیا ایسے بات کو ٹویسٹ کرتا ہے. دیکھیے ہم امریکہ کو بالکل واضح طور پہ کہہ رہے ہیں
کہ ہم ایک بائیلیٹرل ریلیشنشپ چاہتے ہیں جس میں ہم پارٹنرز ان پیس ہیں. وزیر اعظم نے کہہ دیا یہ کال شال از irrelevant. ہم نے صاف کہا ہے جی کہ آئے گی تو بالکل ہم کال سنیں گے, لیکن ہم انتظار نہیں کر رہے, اس کو چھوڑ دیں بات کو. سبسٹنس پہ بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ارجنٹ بیسس پہ خطے کو ملا کے, اور امریکہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی لیڈ چھوڑ دے سیاسی طور پہ. ٹھیک ہے وہ انخلا ان کا فیصلہ تھا, ہمارا نہیں, لیکن اب آپ کو سیاسی طور پہ پھر بھی لیڈ لے کے یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ ساروں کو بٹھائیں. اشرف غنی صاحب کو کنونس کرنے کے لیے صرف امریکہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں ہے, بیکاز وہ ان کے بیسکلی اسسٹنس پہ چلتے ہیں اور وہ بالکل بات ماننے کو ابھی تک تیار نہیں ہے. تو وہ گفتگو ہے, اور پاکستان جو کچھ کر رہا ہے مجھے ابھی بھی امید ہے, میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں, مجھے امید ہے کہ اگر ہم یہ کوشش کریں گے تو بیٹھ کے کوئی نہ کوئی بات چیت ہوگی, کیونکہ ورنہ سب کو پتا ہے کہ یہ معاملہ اور خراب ہوتا جائے گا گراؤنڈ پہ. وزٹ کا کیا فائدہ ہوا, اس وزٹ کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ اور ڈی جی ایس آئی کئی دن وہاں رہے, اور تو اس کا اب آپ اگر رپورٹ کریں گے پرائم منسٹر کو آ کے, گورنمنٹ کو, تو کیا رپورٹ کریں گے, فائدہ کیا ہوا اس کا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ مکمل طور پہ ان ایگریمنٹ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جامع ہولسٹک تعلق ہوگا, صرف افغانستان کی بات نہیں ہوگی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کچھ ماہ بالکل یہ بات نہیں ہو رہی تھی. دس از پروگریس, بیکاز ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ پاکستان از ٹو امپورٹنٹ کنٹری. سو اس پہ بالکل ایگریمنٹ ہے, فالو اپ بھی ہو رہا ہے اور وہ چیزیں چل رہی ہیں. ایک فرق ہے, ہم بات پبلک میں آپٹکس کی نہیں کر رہے, سبسٹنس کی کر رہے ہیں. اس میں کامرس ہے, ٹریڈ ہے, کلائمیٹ ہے, سیکیورٹی ریلیشن شپ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا امریکہ اور پاکستان کی شیئرڈ کوئی تھریٹس ہیں, کیا ہمیں کوئی ڈر ہے افغانستان میں جن کا ملاپ ہے مفادات کا, اور ہم سمجھتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں. اب آگے کیسے جانا ہے یہاں سے دن بدن, اس پہ بہت سی بات ہوئی, اور اگر میں بریف کروں تو یہ بات ہوگی کہ ایک پلان ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ سیاسی مفاہمت فوری طور پہ وہ پروسیس جو ہے آگے چلے, اور انشاءاللہ اس میں کوئی نہ کوئی پروگریس نظر بھی آئے گی جلد. لیکن آپ اگر کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا, میں پھر بھی کہتا ہوں وی ہیو نو آپشن بٹ ٹو ٹرائی آور بیسٹ امریکہ کے ساتھ اور باقی ممالک کے ساتھ جو یہ چاہتے ہیں. اور خطے میں اس وقت سوائے ہندوستان کے کوئی نہیں چاہتا کہ یہ کانفلکٹ جو ہے جاری رہے. تو یہ جو امریکہ کے ساتھ, امریکہ بار بار پاکستان کی اہمیت کو ہر بیان میں, ہر نقطے پہ, ہر جگہ بیان کرتا ہے, کہتا ہے, لیکن جو تعلقات کی نوعیت ہے اس میں وہ اہمیت اس طرح سے نظر نہیں آتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں یہ بہرحال, جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ شاید اتنی امپورٹنٹ, یہ کریٹیکل بات نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے فون کیا پرائم منسٹر کو ہمارے, یہ نہیں کیا, لیکن اوورآل بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ اس لیول کی وہ چیز نظر نہیں آتی ہے. ابھی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے اینتھونی بلنکن دلی آئے, پھر وہاں سے وہ چلے گئے, اور جس طرح سے بھی ان کی جو کمیونیکیشن چل رہی ہے انڈیا کے ساتھ, جو کہ اس کی اپنا ایک ٹپیکل رول ہے, لیکن پاکستان کے ساتھ جس قسم کی جو ریکوائرمنٹ ہے, جو جس طرح کے تعلقات اور جو توقعات ہیں امریکہ کی, وہ نظر نہیں آتی, کوئی انسائٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں, وہ گریڈنگ اس طرح کی نظر نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں, اور کھل کے ہم نے یہ بات ان سے کی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو یہ والا سگنل آ رہا ہے, دوسری طرف آپ کہیں جی پاکستان سے اہم ہے کوئی نہیں اور پاکستان کے ساتھ کام کرنا ہے. آخر پاکستانی عوام بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے, اور ہم نے یہ بالکل واضح کیا ہے کہ پاکستان, یہ کوئی نہ سمجھے کہ پاکستان انگیجمنٹ کے لیے ڈیسپریٹ ہے. پاکستان جینوئنلی افغانستان میں امن کے لیے ڈیسپریٹ ہے اور اپنے انٹرسٹ میں ہے, اور افغان بہن اور بھائیوں کے لیے ڈیسپریٹ ہے. یہ کہنا کہ جی ہم نے تو یہاں سے چیک آؤٹ کر لیا اور بس اب گڈ لک, یہ بالکل غلط بات ہے. نہ ہی امریکہ نے یہ ہمیں کہا ہے. تو یو آر رائٹ, یہ ایک ہے پرابلم, یہ سگنلنگ کی پرابلم ہے, ہم نے پوائنٹ آؤٹ بھی کی ہے, لیکن یہ بات ہم نہیں کر رہے, نہ کریں گے, اور یہ ماضی میں ہوتا ہو تو ہوتا ہو کہ جی پلیز ہم سے بات کر لیں, جی پلیز, نو, آپ نے کرنی ہے, ہم حاضر ہیں اگر مفادات کی بات پہ آگے چلنا ہے. لیکچر دینا ہے, تھینک یو, ناٹ انٹرسٹیڈ. نئی بات کرنی, تھینک یو, ناٹ انٹرسٹیڈ. لیکن سبسٹنس پہ ہم پھر بھی کام کریں گے. افغانستان میں ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے, بیکاز ہمارا میسج اس وقت امن کا ہے. یہ بھی بات غلط ہے کامران صاحب, ہم کہیں جی کہ اچھا ایسا ہے تو پھر خداحافظ. نہیں, ریلیشن شپ چلتے ہیں مفادات پہ, ایموشنز پہ نہیں. اور ہم نے بالکل پورے باوقار طریقے سے ان کو اپنی پوزیشن بھی بتا دی ہے, اپنی لیمٹس بھی بتا دی ہیں, اور انہی لیمٹس کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑی مثبت کانورسیشن ہوئی ہے اور پروگریس کا رستہ ہے, مفادات کا ملاپ ہے افغانستان میں اس وقت. اور جس وقت آپ امریکہ میں موجود تھے
بہت امپورٹنٹ سمبولکس ہے اس کی کہ GHQ میں PLA کی پیپلز لبریشن آرمی کی اینیورسری سیلیبریٹ کی گئی فل ملٹری آنرز کے ساتھ، اور بڑا ایک ایکسیپشنل میسج تھا چائنا کے لیے پاکستان کی جانب سے، اور جو کہ بہت ہی ایک ایکسٹراڈنری ایونٹ ہے جو کہ یہاں پر ہوا. وہ علیحدہ باتیں ہیں، یعنی کہ یہ ایونٹ اور واشنگٹن میں آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہیں. بالکل، اور میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ ہم نے بالکل یہ صاف بات کی ہے، چائنا نان نیگوشیبل ہے ہمارے لیے. یہ میں آپ کو پھر وہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں ایک تبدیلی آپ کو ماننا پڑے گی اس وزیر اعظم کے نیچے آئی ہے، whether we مطلب کوئی مانے یا نہ مانے. پاکستان کی پالیسی has become، جو میں 3 لفظ کہتا ہوتا ہوں، unapologetic, pragmatic اور proactive. سو unapologetic میں ہم نے کلیئرلی پرنسپل سٹانس اپنا بتا دیا جی چین سے نان نیگوشیبل ہے، اور بہتر ہوگا انشاءاللہ، لیکن وہ آپ کی کاسٹ پہ نہیں ہوگا. ہم آپ کے ساتھ بھی کام کرنا چاہتے ہیں. نہ چین نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کوئی ون اور دی ادر کریں، اور نہ ہی فرینکلی امریکہ کو بھی پتا ہے وہ یہ بات نہیں کر سکتے. ہم دونوں کے ساتھ، یہی تو ہمارا جیو اکنامک پیراڈائم ہے، ہر ایک کو فائدہ پہنچائیں اور ان سے فائدہ لیں ان دس جیو اکنامک اسپیس. اتنی ایکسٹینسو انگیجمنٹ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کوئی اس سلسلے میں کوئی بات ہوئی ہے کہ جب ایک گفتگو ہوتی ہے تو پھر ہوتا ہے کہ اچھا ہم یہ کرتے ہیں، پھر دین ویل میٹ نیکسٹ، یا کوئی چیز نیا اگلا مائل سٹون؟ دیکھیے جو سیکیورٹی ہماری گفتگو افغانستان پہ وہ تو ڈیلی چل رہی ہے. آپ کو پتہ ظالم خلیلزاد صاحب جو ہیں وہ ہر دوسرے دن آئے بھی ہوتے ہیں، اور وہ چینل تو چل رہے ہیں. اس کو اور ری انویگریٹ کرے گی یہ جو ہماری میٹنگز تھیں. جو باقی بائی لیٹرل تعلق ہے اس میں بڑا سٹرکچرڈ ایک پروسیس بن گیا ہے. ہماری جو منسٹریاں ہیں ریلیونٹ، وہ ان کی منسٹریوں سے بات کر رہی ہیں، وہ آگے بالکل اسپیسیفک چیزوں پہ کام کر رہے ہیں جو ہم پہلے شاید اس طرح نہیں کرتے تھے. پہلے بڑی بات ہو جاتی تھی لیکن یہ ڈیلیوری میں کمزوری رہ جاتی تھی دونوں سائٹس پہ. وہ ابھی پروسیس بالکل سٹرکچرڈ ہے. ہاں وہ بہت زیادہ پبلک نہیں ہے کیونکہ اس کا پبلک ہونے کا ریزن نہیں ہے، وہ تکنیکی لیول پہ کام ہوگا اس میں، اور جب پروگریس ہوگی تو آپ کو نظر آئے گی. ویکسینز امریکہ سے آئیں، آپ کو نظر آئی. کلائمیٹ پہ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا ملاقات، جس کے بعد ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ کا انعقاد ہو رہا ہے، وہ آپ کو نظر آئے. اس طرح باقی چیزیں نظر آئیں گی. افغانستان والے حوالے پہ ڈیلی کمیونیکیشن کانورسیشن جاری ہے. اب اس میں جتنا زیادہ بھی امپٹس ہمیں چاہیے تھا اس دورے سے بھی ملے گا، لیکن ابھی بہت سا کام ہونے والا ہے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر موید یوسف ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت اہم گفتگو ہے، بہت اہم دورہ امریکہ کا. پاک امریکی تعلقات کس دوراہے پر ہیں اس کی تفصیل ہمیں دے رہے تھے ڈاکٹر موید یوسف. جیسے